أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العنکبوت، رکوع نمبر 5، 21واں پارے کا پہلا رکوع۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمة وذکری لقوم یؤمنون۔ 21واں پارہ، پہلا رکوع، سورۃ العنکبوت۔ سورت کے متعلق آپ سماعت فرما چکے کہ رب کائنات نے مثال بیان فرمائی ہے مکڑی کی، کہ اللہ کو چھوڑ کر جو دوسروں کی پرستش کی جاتی ہے ان کی مثال ایک مکڑی کی مثال ہے۔ مکڑی کا گھر گرمی سردی دشمن بارش سے نہیں بچا سکتا، اسی طرح رب کائنات کے علاوہ جس کو بھی پکارا جائے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں حاصل ہو سکتا۔ یہاں فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کرو، پڑھو۔ یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور آپ کے ذریعے سارے انسانوں کو پڑھو، تلاوت کرو۔ ما اوحی الیک من الکتاب، جو وحی کی گئی آپ کی طرف کتاب سے، پہلا کام تو یہ کرو تلاوت۔ عزیز بھائیو، قرآن کریم حفظ کیا جائے، ناظرہ پڑھا جائے، تفسیر سے پڑھا جائے، جب
چھوڑ دیں گے تو بھول جائے گا، اگر حافظ نے منزل چھوڑ دی ہے بھول جائے گا، ناظرہ پڑھنا چھوڑ دیں گے تو ناظرہ بھول جائے گا، تفسیر چھوڑ دیں گے تو تفسیر بھول جائے گی، جو وابستہ رہے گا اسی کو یاد رہے گا۔ حدیث میں ہے، پیارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا پیارا فرمان ہے، تعاہد القرآن فوالذی نفسی بیدہ لہو اشد تفسیا من الابل فی عقلها، صحیح البخاری کتاب فضائل القرآن حدیث نمبر 5033۔ قرآن کریم کا دھیان رکھو، اچھی طرح اس کے ساتھ اپنی وابستگی رکھو، کیونکہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ اس سے بھی جلدی چھوٹ کر نکل جاتا ہے جتنی جلدی اونٹ اپنی رسیوں میں سے نکل جاتے ہیں۔ رسیوں میں سے ناظرہ پڑھنا چھوڑ دے ناظرہ بھول جائے گا، تلاوت چھوڑ دے حفظ، منزل چھوڑ دے حفظ بھول جائے گا، ترجمہ چھوڑ دے ترجمہ بھول جائے گا۔ بڑی یہ مستغنی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب بڑی بے پرواہ ہے، اس لیے فرمایا تلاوت کرتے رہو۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، دوسرا حکم دیا کہ نماز قائم کرو، یہ نہیں فرمایا نماز پڑھو، فرمایا قائم کرو۔ قائم کرنے کا معنی کہ پورے اجزاء، ارکان، خشوع خضوع، 5 وقت با جماعت سنت کے مطابق، اور بدن بھی پاک، جسم بھی پاک، لباس بھی پاک، جس جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں جگہ بھی پاک، یہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ اقم الصلاۃ، قائم کرنا، قائم کا معنی ادوہا حق ادائہا، اس کو ادا کرو جس طرح ادا کرنے کا حق ہے۔ بعض اس قسم کے لوگ ہیں کہتے ہیں قرآن پاک میں آیا نماز قائم کرو، پڑھنے کا نہیں آیا، یہ بھی بڑی جہالت کی بات ہے، پڑھنے کا بھی آیا، فصلی لربک وانحر، اور اقم الصلاۃ کا بھی یہی معنی کہ اس طرح ادا کرو جس طرح ادا کرنے کا حق ہے۔ اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز منع کرتی ہے عن الفحشاء، بے حیائی سے، والمنکر اور برائی سے، برائی اور بے حیائی سے۔ کون سی نماز؟ جو ہمیشہ پڑھی جائے، 5 وقت با جماعت سنت کے مطابق، خشوع اور خضوع سے، وہ نماز منع کرتی ہے۔ عزیز بھائیو، کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ خود بخود مفتی بن جائے اور کسی انسان کے خلاف فتویٰ دے دے، فتویٰ یہ دے دے کہ فلاں آدمی نمازی ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ فلاں گناہ کر رہا ہے، یا میں نے سنا ہے اس کی نماز ہی کوئی نہیں، یہ لفظ نہیں بولنا۔ آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ فتویٰ لگا دیں کہ اس کی نماز کوئی نہیں؟ آپ کوئی مفتی ہیں؟ آپ کے پاس پورا علم ہے قرآن و سنت کا، سو کسی بھی انسان کے بارے میں یہ فتویٰ دینا کہ اس کی نماز کوئی نہیں، یہ آپ کا اختیار نہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی سے اور برائی سے، وہ نماز جو اللہ کے حکموں کے مطابق پڑھی جائے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، اللہ کا ذکر یہ مفت کی نیکی ہے۔ گاڑی چلا رہا ہے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، گھروں کے اندر خواتین ہیں روٹی پکا رہی ہیں اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، کوئی علیحدہ ٹائم نہیں، کوئی علیحدہ خرچہ نہیں، نہ کوئی خرچ ہے الگ، نہ کوئی علیحدہ وقت کی ضرورت ہے۔ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور جب اللہ تعالیٰ یاد کرے گا تو سبحان اللہ،
والا ذکر اللہ اکبر۔ اگر کوئی دوسرا یاد کر بھی لے، مثلاً ایک آدمی ہے ہماری یاد میں رو رہا ہے، روتا ہے، بھئی اس کے رونے سے ہمیں کیا ملے گا؟ اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرے، کتنی بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، اس کا ہے اکبر۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، جو تم کرتے ہو۔ نبی کریم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا گیا، ان فلانا یصلی باللیل، فلاں آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے، فیضا اصبح سارقہ، صبح کرتا ہے تو چوری کرتا ہے، قال انہ سینہاہ ما تقول، آپ نے فرمایا ان قریب اس کا یہ عمل، اس کے یہ نماز اسے اس کام سے روک دے گی جو تو کہہ رہا ہے۔ نماز پڑھتا رہے گا تو اس کے جو اعمال سیئہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دے گا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی سے اور برائی سے منع کرتی ہے۔ ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن، اور نہ جھگڑا کرو اہل کتاب سے مگر باللتی، وہ طریقہ ہی احسن جو سب سے اچھا ہو، اچھے طریقے سے جھگڑا کرو۔ پہلے تو نرم گفتگو کرو، لیکن اگر نرمی اپنا اثر نہیں دکھاتی تو پورے دلائل کے ساتھ مناظرہ اور مباحثہ کرو، دلائل مضبوط ہوں۔ الا الذین ظلموا منہم، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان سے، جو ظالم ہیں، اچھے طریقے سے ان سے بحث کرو، دلائل کے ساتھ جھگڑا کرو۔ وقولوا، اور تم کہو، آمنا، ہم ایمان لائے، بالذی، اس چیز پر، انزل الینا، جو نازل کی گئی ہماری طرف، وانزل الیکم، اور نازل کی گئی تمہاری طرف، والہنا والہکم واحد، ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح ہم نے اتاری آپ کی طرف کتاب، فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، پس وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یہاں الکتاب سے مراد پہلی آسمانی کتابیں، جن کو وہ دی ہیں، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بہی، اس قرآن پر، بہی کی ضمیر قرآن کریم کی طرف، ومن ہؤلاء، اور ان مشرکین سے، پہلے تو اہل کتاب کا ذکر ہے اور پھر ومن ہؤلاء، اور ان ہؤلاء، ان مشرکین مکہ سے، مشرکین مکہ، من یؤمن بہ، جو اس پر ایمان لاتے ہیں، کچھ ان میں بھی سے ایسے ہیں جو ایمان لے آتے ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا مگر کافر لوگ، کافر لوگ ہی ہیں جو انکار کرنے والے ہیں۔ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون۔ عزیز بھائیو، ایک تو طریقہ ہے نا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا، آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ وہ دوسرے لوگوں کی کتابوں سے حوالے پیش کر کے قرآن کریم کی صداقت پیش کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس بات کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر ہی خود بڑے دلائل ہیں۔ یہ بتاؤ، ایک آدمی امی ہے، ساری زندگی اس نے ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا، لکھا بھی نہیں، ایک سطر بھی نہیں لکھی، ساری زندگی اپنے ہاتھ سے ایک سطر بھی نہیں لکھی، امی آدمی ہے، اور وہ اتنی بڑی کتاب لا کے پیش کر دے اور چیلنج کر دے
دنیا کے سارے پڑھے ہوئے لوگوں کو کہ ایسی کتاب بنا کے دکھاؤ، نہیں تو 10 صورتیں، نہیں تو ایک صورت بنا کے دکھا دو۔ یہ چیلنج کس کا ہے؟ ایک امی آدمی کا۔ آپ نے بہت ساری کتابوں کے متعلق سنا ہوگا کہ فلاں کتاب ہے، اس کا مصنف فلاں ہے، تو کوئی آدمی ایسا دکھاؤ نا اپنے ملک میں یا بیرون ملک میں جو امی ہے اور اس نے بڑی ساری کتاب لکھ دی ہے، ایک نام پیش کرو۔ وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، نہیں آپ پڑھتے تھے اس سے پہلے کوئی کتاب، آپ نے ایک کتاب بھی نہیں پڑھی، ایک ورق، ایک صفحہ، ایک سطر بھی نہیں پڑھی۔ آپ اللہ تعالیٰ کے امی نبی ہیں۔ ولا تخطہ بیمینک، اور نہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لکھا تھا، کبھی آپ نے لکھا نہیں، ایک صفحہ ایک سطر بھی نہیں لکھی۔ آپ اللہ تعالیٰ کے امی نبی ہیں۔ امی نبی ہو کر اتنی بڑی کتاب اور چیلنج دے کہ فصحاء اور بلغاء اور ادیب لوگ اور شاعر اور بڑے بڑے جن کے قصیدے ہیں، ایسی ایک صورت بنا کے دکھا دو جس کی 3 آیتیں ہوں، 3 آیتیں ہوں۔ آج تک یہ چیلنج موجود ہے۔ بتاؤ بھائیو، اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ کوئی کتاب ایسی دکھاؤ نا جس کا رائٹر امی ہو، اور اتنی بڑی کتاب اور چیلنج کے ساتھ ولا تخطہ بیمینک، آپ نہیں لکھتے تھے اپنے دائیں ہاتھ سے۔ اگر ایسا ہوتا، آپ نے کوئی کتاب پڑھی ہوتی یا آپ لکھنا ہی جانتے ہوتے تو اس کا نقصان کیا ہوتا؟ اذا لارتاب المبطلون، اس وقت باطل والے لوگ ضرور شک کرتے، پھر وہ شک کرتے کہ پہلی کتابیں پڑھ پڑھ کے اس نے یہ کتاب لکھ لی ہے، یا بہت بڑے رائٹر ہیں انہوں نے یہ کتاب بنا لی ہے۔ آپ تو ریڈنگ اور رائٹنگ، لکھنا پڑھنا، آپ اللہ تعالیٰ کے امی نبی ہیں۔ حدیث پاک میں واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ لکھوائی تو لفظ یہ لکھا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مشرکین نے یہ اعتراض کر دیا کہ یہ لفظ ہم نے نہیں لکھنا، لکھو محمد بن عبداللہ۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی کو فرمایا کہ رسول اللہ کی جگہ بن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں تو نہیں یہ کام کروں گا، انکار کر دیا محبت میں۔ انکار کی بنیاد کوئی نافرمانی نہیں، بلکہ محبت میں کہا میں تو نہیں ایسا کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا پھر مجھے دکھاؤ، تو آپ کو دکھایا گیا۔ فمحاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، جب آپ کو بتایا گیا نا کہ یہ لفظ ہے رسول اللہ، پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے مٹا دیا۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کے امی پیغمبر ہیں۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 3184۔ اگر یہ ہوتا آپ پہلے سے پڑھنا لکھنا جانتے ہوتے تو پھر شک ہو سکتا تھا، آپ تو شک کی گنجائش ہی کوئی نہیں۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ وہ آیتیں ہیں واضح، فی صدور الذین، ان لوگوں کے سینوں میں، اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا۔ وہ سینہ بھی مبارک والا، جس سینے میں قرآن ہے وہ سینہ مبارک ہے، جس مہینے میں قرآن ہے مہینہ بھی مبارک ہے، جس مدینے میں قرآن ہے مدینہ بھی مبارک ہے۔ آیات بینات فی صدور الذین، ان لوگوں کے سینوں میں، اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا۔ عزیز بھائیوں، یہ جو قرآن کریم کے نسخے آپ نے اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہو، جب ہم دنیا سے جائیں گے تو یہ نسخے ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے، ہمارے ساتھ قرآن کریم کا وہ حصہ جائے گا جو ہمارے سینے میں ہے۔ اس لیے حفظ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں، جس طرح ناظرہ سے آپ محبت کر رہے ہیں اور ترجمہ سے اور تفسیر سے، اس طرح حفظ سے بھی محبت کریں۔ اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہفتہ میں 1-2 دن حفظ کے لیے مقرر کر لیں،
تاکہ جو حفظ کیا ہے، جس کو 2 صورتیں یاد ہیں وہ 3 کر لے، 3 والا 4 کر لے، جس کو 10 صورتیں یاد ہیں وہ 12 کرے۔ جتنا حصہ حفظ ہے اس کو بڑھاتے رہیں اور ساری زندگی بڑھاتے رہیں۔ اور ماشاءاللہ بعض دوستوں نے شروع کیا ہے، وہ حفظ کر رہے ہیں، جتنا حفظ ہے اس کو بڑھا رہے ہیں، اور یہ تہیہ کر لیں کہ اس کو بڑھاتے ہی رہنے۔ بعض ایسے ائمہ مساجد ہوتے ہیں، ان کو بس 6-7 صورتیں یاد ہیں، انہی 6-7 صورتوں پہ ساری عمر جماعت کرا کے قبر میں چلے جاتے ہیں، اضافہ نہیں کرتے۔ اس میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنا قرآن پاک حفظ ہے تو جمعۃ المبارک میں اور ہفتہ کے دن یا کوئی دن اپنے طور پہ مقرر فرما لیں فی صدور الذین، کہ اپنے سینے میں قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ حفظ کرنا ہے۔ اوت العلم، جن کو علم دیا گیا، وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا مگر ظالم۔ ظالم لوگ ہیں جو انکار کرنے والے ہیں۔ یہ آیت کریمہ عام طور پر اس وقت تلاوت کی جاتی ہے جب قرآن کریم حفظ کر کے ایک بچہ اپنی منزل پوری کر لیتا ہے، حافظ قرآن بن گیا، تو پھر ایک طریقہ چلتا ہے لوگوں میں آمین کا، بچے کی آمین ہے۔ آمین کا مقصد یہ ہوتا ہے اپنے استاد کو سوٹ دے دیں اور مٹھائی دے دیں، بس اس کے بعد بچہ سکول جائے گا، نہ منزل یاد کرے گا، نہ نماز پڑھے گا، نہ داڑھی رکھے گا۔ وہ استاد کا منہ بند کرنے کے لیے آمین کرائی جاتی ہے۔ تو بھائیوں، یہ بڑی مستغنی کتاب ہے۔ اگر اپنی منزل چھوڑ دے گا تو خسارہ پائے گا، نقصان اٹھائے گا، اور سینوں سے نکل جائے گی یہ کتاب۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ ظالم لوگ ہی ہیں جو ان آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی یہ پیاری کتاب، جس کے بارے میں فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ ہی اس کتاب کے ساتھ اپنے بندوں کو عزت سے نوازتا ہے اور بلندی اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اور جو چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے رسوائی ہے دنیا کی اور آخرت کی۔ فرمایا یہ آیات بینات ہیں فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا مگر ظالم لوگ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی واحد کتاب ہے قرآن کریم، جس کو سب سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے، حفظ کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے آسمانی کتابیں، ان کو حفظ کرنے کا رواج نہیں تھا، نہ کوئی حافظ ہوتے تھے، بس جس طرح کوئی چاہتا اپنی مرضی سے ان میں تبدیلی کر دیتا۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ایسی کتاب قرآن، اور لفظ قرآن کا معنی یہ ہے وہ کتاب جس کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، سب سے زیادہ تلاوت کیا جاتا ہے۔ اور اگر یہ نسخے نعوذ باللہ اگر دنیا سے ختم بھی کر دیے جائیں، ساری دنیا سے، تو اللہ کی توفیق سے حفاظ کرام کی جماعت موجود ہے، وہ دوبارہ نسخے تیار کر دیں گے اسی وقت، بغیر کسی تاخیر اور تعجیل کے، کیونکہ سینوں میں موجود ہے نا۔ فی صدور الذین اوتوا العلم وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین۔
وقالو انہوں نے کہا کفار نے لولا انزل علیہ آیات کیوں نہیں اتاری گئی اس پر نشانیاں معجزات، وہ معجزات جن کا مطالبہ کرتے ہیں کہ معجزہ اترے جیسے ہم چاہتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کو ان کا ملازم ہوتا ہے، استغفر اللہ، کہ وہ معجزہ جو ہم چاہتے ہیں۔ قل فرما دیجئے انما الآیات عند اللہ، یقیناً معجزات اور نشانیاں اللہ کے پاس ہیں، وَإِنَّمَا اور یقیناً انا نذیر مبین، میں ڈرانے والا ہوں کھلا واضح، نذیر مبین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے کتاب اللہ کی فضیلت میں، ما من الانبیاء نبی الا اعطی من الآیات ما مثلہ آمن علیہ البشر، انبیاء میں سے جو بھی نبی تھا اسے نشانیوں میں سے ایسی نشانیاں دی گئیں جن نشانیوں کو دیکھ کر ان پر آدمی ایمان لائے۔ ہر نبی کو معجزہ ملا اور لوگ ایمان لاتے رہے۔ وَإِنَّمَا أُوتِیتُ، جو مجھے اللہ نے نشانی دی ہے، وحیًا اوحاہ اللہ الیہ، وہ وحی ہے اللہ کی طرف سے، قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف نازل فرمائی۔ فَأَرْجُو أَنِّي أَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آپ نے فرمایا پہلے نبی دنیا سے جاتے ان کے معجزے بھی ساتھ ہی چلے جاتے، وہ عارضی ہوتے۔ یہ معجزہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے، نشانی، یہ ہمیشہ کے لیے باقی ہے، یہ نشانی باقی ہے، تو میری نبوت پر ایمان لانے والے بھی باقی ہیں اور زیادہ ہیں، اور میں امید کرتا ہوں اکثرہم تابعا یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ پیروکار میرے ہوں گے۔ صحیح البخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، حدیث نمبر 7274۔ تو جب یہ اللہ کی طرف سے نشانی دائمی ہے، اس کو بقا ہے، تو جب تک یہ باقی ہے ایمان لانے والے بھی ہیں اور کثرت کے ساتھ اکثرہم تابعا یوم القیامہ۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، یہ نشانیاں طلب کرتے ہیں نا۔ اولم یکفہم، اور کیا انہیں یہ کافی نہیں ہے، انا انزلنا، کہ بلا شبہ ہم نے اتارا، علیک الکتاب، آپ پر کتاب کو، ایسی کتاب، یتلی علیہم، جو پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے ان پر، تلاوت کی جاتی ہے ان پر۔ ان فی ذلک لرحمۃ وذکریٰ، بے شک اس کتاب میں رحمت ہے، نصیحت ہے، شفا ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مریض کے بارے میں بتایا جو ذہنی مریض ہے، ذہنی مریض ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا جائے۔ اس سورت کا نام ہی سورۃ الشفا ہے، سورۃ الشفا، 7 مرتبہ پڑھ کے دم کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایسا مریض جس کے بارے میں یہ تصور کھڑا ہو جائے کہ اس کو کوئی شکایت ہے، وہ جن چمٹ گئے ہیں، ان کے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ پڑھ کر 7 مرتبہ دم کیا جائے، اللہ اسے شفا دیتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پڑھنا نہ پڑے، کرنا کچھ نہ پڑے، بنا بنایا تعویذ بن جائے، کوئی تعویذ دے دے اور ہم سے ہدیہ لے لے اور اس تعویذ میں ہمیں شفا مل جائے۔ یہ طریقہ سنت نہیں، یہ بدعات میں سے ہے۔ اور ساری رحمتیں اور ساری شفائیں اور برکتیں کتاب اللہ کے پڑھنے میں ہیں۔ لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں،
اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔